اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزیزان محترم، کائنات کا پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یعنی عزت و ذلت کا جو مالک ہے وہ رب ہے عزیزو۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آئی ایس یا ایک پی سی ایس یا ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر یا اگر ایک عالم دین کسی مجمع میں انٹر کر جائے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ایک عالم دین کسی ایسے مجمع میں پہنچ جائے جہاں پر بہت بڑا ایک مجمع ہو اور لوگ اس کے جاننے اور پہچاننے والے ہوں۔ اب وہ اس مجمع میں پہنچا تو جب وہ عالم ایک مجمع میں پہنچا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے دل میں یہ ایک فیلنگ سی آئی کہ لوگوں نے مجھے عزت دی، جبکہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ پہلے ہی کہہ چکا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن اس عالم کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان لوگوں نے مجھے عزت دی۔ اب مان لیجئے کہ دوسری مرتبہ کسی اور دن اسی مجمع میں یہ عالم پھر دوبارہ پہنچے اور لوگ اگر اس کے استقبال میں نہ کھڑے ہوں تو عزیزو وہ لوگوں سے یہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا عالم دین کہ کتنے بد اخلاق لوگ ہیں، کتنے بدتمیز لوگ ہیں، کتنے بے ادب لوگ ہیں کہ جب میں اس مجمع میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے عزت نہ دی، میرے استقبال میں کھڑے نہ ہوئے۔ میں عزیزو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے معاشرے کے ہر ایک انسان سے کہ اگر آپ کو کوئی بھرے مجمع میں عزت دے تو بھی خوش نہ ہو، اگر آپ کو کوئی بھرے مجمع میں ذلیل کرے تو بھی خوش نہ ہو۔ کیونکہ عزیزو عزت و ذلت کا مالک معبود ہے، عبد نہیں ہے۔ تو یعنی عزت و ذلت کا مالک عزیزان محترم رب ہے، انسان نہیں ہے۔ اب عزیزو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جتنے اشیاء ہیں ان میں سے کسی ایک شے کا بھی مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ اللہ نے جس کسی شے کو بھی اس کائنات میں خلق کیا ہے اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہے عزیزو۔ اب عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک روز کوہ طور پائے اور پروردگار کی بارگاہ میں ایک سوال کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ بار الہ، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی کسی ایسی مخلوق سے میری ملاقات کرائے جو ذلیل ہو۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے کسی ایسی مخلوق کو خلق ہی نہیں کیا ہے، میں نے کسی ایسی شے کو خلق ہی نہیں کیا ہے کہ جسے میں نے ذلیل کیا ہو، میں نے کسی ذلیل مخلوق کو اس کائنات میں خلق ہی نہیں کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کوئی ہو تو ملاقات کرائیے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کوئی ذلیل مخلوق سے تمہاری ملاقات ہو تو میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، جاؤ اور تم کسی ذلیل مخلوق کے لے کر آؤ۔ اب جناب موسیٰ چلے، 6 روز ہو گئے، جس کسی شے پر ان کی نگاہ پڑتی تو اس کے سبب خلقت ان کی نگاہ میں آ جاتی، ان کو یہ اندازہ لگ جاتا کہ یہ کائنات میں جو شے خلق کی گئی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور عزیزو ہے۔ اب 7ویں روز جب جناب موسیٰ کوہ طور کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کتا ہے جس کی باڈی پر تمام کیڑے ہیں جو اس کو کھا رہے ہیں۔ اب جناب موسیٰ نے سوچا کہ یہ ذلیل مخلوق ہے، اس کے گلے میں ایک رسی کا پھندا ڈالا اور اسے کوہ طور کی طرف لے کے بڑھنا چاہا۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ جناب موسیٰ کو لگا کہ اس کے باڈی پہ جو کیڑے ہیں جو اس کی باڈی کو کھا رہے ہیں وہ
کتا ان کیڑوں کی غذا ہے۔ اب جناب موسیٰ کو جب یہ فیل ہوا، انہوں نے فوراً اس کو وہیں پہ چھوڑا اور کوہ طور کی طرف بڑھ گئے۔ جب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں کوئی ذلیل مخلوق نہیں ملی؟ تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے جس کسی شے پر نگاہ ڈالی، کوئی شے، کسی شے کی خلقت بنا وجہ مجھے نظر نہیں آئی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، یاد رکھو، میں نے جس کسی شے کو بھی خلق کیا ہے اسے عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ میں نے کسی شے کو بھی خلق نہیں کیا۔ اب عزیزان محترم، اگر آپ کے معاشرے میں کوئی انسان کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے ذلیل کرے، اگر کوئی انسان کسی کی غریبی کی وجہ سے اسے ذلیل کرے، تو عزیزان محترم آپ یقین مانیں کہ وہ انسان کائنات کی نگاہ میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ کائنات کے رب کی نگاہ میں انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، ہر شے کی خلقت کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی بنائی ہوئی کسی شے پر انگلی اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزیزو، اس انسان نے اللہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون ہمیں عزت دے رہا ہے، کون ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کیا اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت ہے یا عزت نہیں ہے۔